ترکوں کی تاریخ 4000 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ ترک 2000 قبل مسیح میں وسطی ایشیا میں مقیم تھے۔ بعد میں ان میں سے کچھ وسطی ایشیا کو چھوڑ کر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئے اور ایشیا اور یورپ کے بہت سے علاقوں میں ریاستیں قائم کر لیں۔ ان سلطنتوں میں عظیم ہند سلطنت جو کہ 3 صدی قبل مسیح کے دوران قائم کی گئی، اس کے علاوہ گخترک سلطنت جو کہ 552 سے 740 کے درمیان قائم ہوئی، اغیور سلطنت جو کہ 741 سے 840 کے درمیان تک قائم رہی، اوار سلطنت جو کہ 6 صدی عیسوی سے 9 صدی عیسوی تک قائم رہی، اور ہزار سلطنت شامل ہیں جو کہ 10ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس کے علاوہ عظیم سلجوق سلطنت جو کہ 1040 سے لے کے 1157 تک قائم رہی۔ 11ویں صدی کے اوائل میں ترک نے مسلسل ہجرت اور حملہ آوروں سے بچنے کی وجہ سے اناطولیہ میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ بازنطینیوں کے خلاف 1071 میں ہونے والی مالز گریٹ کی فتح نے اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے، جس کے بعد ترکوں نے اناطولیہ کو مکمل طور پر فتح کر لیا اور وہاں اناطولیہ سلجوق ریاست کی بنیاد رکھی۔ اناطولیہ پر منگولوں کے حملے کے ساتھ ہی سلجوق ریاست 1243 میں تیزی سے بکھرنی شروع ہو گئی۔ اناطولیہ کے خاتمے کے بعد بہت ساری ترکمان سلطنتیں قائم ہوئیں، جس میں سے ایک سلطنت عثمانیہ تھی۔ 1299 تک سلطنت عثمانیہ بہت بڑے حصے پر تیزی سے پھیل گئی، جس نے 3 بر اعظموں پر ایک وسیع و عریض علاقے پر حکمرانی کی اور پہلی جنگ عظیم تک قائم رہی۔ سلطان محمد دوم کے عہد میں عثمانیوں نے 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ سلطان محمد کے دور میں عثمانی سلطنت تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہوئی اور 16ویں صدی تک ترقی کی منزل طے کرتی گئی۔ عثمانیوں نے بلقان، یونان، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، البانیہ، رومانیہ، بحیرہ روم اور آج کے مشرق وسطیٰ تک حکمرانی کی۔ تاہم سلطنت عثمانیہ نے یورپ کے مقابلے میں آہستہ آہستہ اپنی معاشی اور فوجی برتری کو بتدریج کھونا شروع کر دیا۔ یورپ نے نئے علاقوں کے ساتھ خام مال تک رسائی حاصل کی اور صنعتی انقلاب کے ساتھ سلطنت عثمانیہ ان نئی پیش رفتوں کو اپنانے میں ناکام ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے طاقت کا توازن یورپی ریاستوں کے حق میں بدل گیا۔ 19ویں صدی میں شروع ہونے والی قوم پرست تحریکوں اور یورپی طاقتوں، روس کے تعاون سے بلقان اقوام کی خود مختاری کی تحریکوں اور بغاوتوں نے آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ کو زوال پر پہنچا دیا۔ ورلڈ وار 1 تک سلطنت عثمانیہ کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے 1914 میں اتحادی طاقتوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور بالآخر 1918 کو اتحادی طاقتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر برطانیہ، فرانس، روس اور یونان نے قبضہ کر لیا۔ عثمانی فوجی کمانڈر مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں اس قبضے کے رد عمل کے طور پر ایک قومی مزاحمتی اور آزادی کی تحریک ابھر کر سامنے آئی۔ اس تحریک نے ترکی کی خود مختاری اور قومی آزادی کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ مصطفیٰ کمال نے مزاحمتی گروپوں کو متحد کیا، تاہم ترکی کی یہ قومی آزادی کی جنگ ایک سلطنت کے کھنڈرات سے ایک نئی ریاست کی تشکیل کی کوشش تھی اور یہ کوشش 4 سال تک جاری رہی، جس میں رضاکاروں کی ایک چھوٹی سی فوج نے اس وقت کی سرکردہ طاقتوں کے خلاف جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ اتاترک کی فتح نہ صرف فوجی تھی بلکہ سفارتی بھی تھی۔ 24 جولائی 1923 کو لوزان امن معاہدے پر دستخط کر کے سفارتی کامیابی کے ساتھ ترکی نے فتح پر مہر لگا دی اور ایک نئی ترک ریاست کی تشکیل ممکن ہوئی۔ 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ ترکی کا اعلان کیا گیا اور مصطفیٰ کمال اتاترک پہلے صدر منتخب ہوئے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔